بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تغیر ایک فطری عمل ہے جو ہر ایک چیز میں رونما ہوتی ہے۔ اس نیلے آسمان نے ان گنت قوموں کے عروج اور زوال دیکھے ہیں، سلطنتیں قائم ہوتے ہیں اور انتہائی عروج کے بعد زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی ایسی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو ان میں بعض ایسے لوگ رونما ہو جاتے ہیں جن کے نام اور کارنامے تاریخ میں محفوظ ہو جاتے ہیں اور لوگ ان کی مثالیں دیتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہم جس سلطنت بلکہ عظیم الشان سلطنت کی داستان سنانے والے ہیں وہ سلطنت خوارزم ہے، جس کی سلطانوں کی خوف و ہیبت سے اس وقت کی معلوم دنیا کی سب سلطنتیں نظریں چراتی تھیں، لیکن یہ بھی تغیر کی نظر ہوئی اور آج اس کا ذکر صرف کتابوں میں ملتا ہے۔ ناظرین، ہم اس سیریز میں سلطنت خوارزم کی مکمل تاریخ کا احاطہ کریں گے، اس کی قیام سے لے کر تابناک زوال تک، اور ان گنت مصائب اور تکالیف جو ان لوگوں پر اس دور میں گزری پر بھی نظر ڈالیں گے۔ ان تمام واقعات کے وجوہات اور ان حدیث کا بھی ذکر کریں گے جن میں ان واقعات کی پیشن گوئی ہوئی تھی۔ تو ناظرین، چلتے ہیں اور اپنی سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ خوارزم کا جغرافیائی و تاریخی خاکہ۔ ایشیا، دنیا کا عظیم ترین براعظم، اس کی گود وسط ایشیا تاریخ کے صفحات پر بکھری ہوئی ان گنت داستانیں ازبر کیے ہوئے اپنے وسیع و عریض رقبے پر نمودار ہونے والی ہزاروں حکومتوں کے تغیرات و حوادث کی عینی شاہد ہے۔ مگر اس آباد و شاداب خطے پر ایک دور ایسا بھی آیا ہے جس کو یاد کر کے آج بھی اس سرزمین جنت نظیر پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ وہ ایک تاریک اور گٹا ٹوپ دور تھا جو 7ویں صدی ہجری کے دوسرے عشرے میں شروع ہوا اور بالآخر بغداد کے سقوط پر منتج ہوا۔ وسط ایشیا اپنی زرخیز چراگاہوں، آبادی سے معمور گنجان شہروں اور تجارتی گزرگاہوں کی بدولت زمانہ قدیم سے دنیا بھر میں مشہور و معروف رہا ہے۔ اس میں 2 بڑے دریا ہیں، ایک دریائے سیجون جسے سیر دریا بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرا دریائے جیجون جو آج دریائے امو کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ان دونوں دریاؤں کے درمیانی حصہ ماوراء النہر کہلاتا ہے، جو اپنی سرسبزی و شادابی میں لسانی ہونے کے ساتھ ساتھ مردم خیزی میں بھی ہمیشہ سے نمایاں رہا ہے۔ یہاں سمرقند کا مشہور شہر واقع ہے، جہاں سے سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے فقہا نے جنم لیا۔ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ کا شہر بخارا آباد ہے۔ دریائے جیجو کے افغانستان سے ملنے والے کنارے کو دیکھیں تو سامنے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ کا شہر ترمز دکھائی دے گا۔ اس مختصر سی سیر کے بعد آئیے اپنے اصل مقصد کی طرف چلیں۔ دریائے جیجو کے کنارے کنارے شمال کی طرف بڑھتے جائیں تو موجودہ جمہوریہ ازبکستان کی شمال مغربی سرحد پر اورگنج نامی شہر نظر آئے گا۔ یہی اورگنج کئی صدیوں قبل خوارزم نامی ایک ریاست کا پایہ تخت تھا۔ اورگنج کے علاوہ ہزاراسپ اور خیوا بھی ریاست خوارزم کے اہم شہر شمار ہوتے تھے۔ خوارزم کا علاقہ اس وقت سے ایک علیحدہ ریاست شمار ہوتا آیا ہے جب شاہ فارس بہرام گور کے ایک رشتہ دار نے اس پر قبضہ جما لیا تھا۔ زمانہ قدیم ہی سے خوارزم کے ہر حکمران کو خوارزم شاہ کہا جاتا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق کہ خسرو وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے سکندر اعظم کے حملے سے 980 برس قبل اس ریاست کے حاکم کو خوارزم شاہ کا لقب دیا تھا۔ اس روایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ خوارزم کا تمدن کس قدر قدیم تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے
کہ خوارزم شاہ کے لقب کا رواج اس علاقے کے اسلامی دور میں بھی یہاں کے آخری تاجدار سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے زمانے تک باقی رہا۔ غالباً تاریخ اسلام میں یہ واحد مثال ہے کہ اسلام سے پہلے دور کا لقب اسلامی عہد کے حکمرانوں میں بھی اسی طرح رائج رہا ہو۔ خوارزم پر مسلمانوں کی فوج کشی سب سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک اموی کے زمانہ خلافت میں ہوئی۔ 93 ہجری بمطابق 712 عیسوی میں خلیفہ کے حکم سے فاتح ترکستان قتیبہ بن مسلم باہلی رحمۃ اللہ نے یہاں کا رخ کیا۔ اس وقت کا خوارزم شاہ برائے نام حکمران تھا۔ اس کا بھائی خرزاد ریاست کے سیاہ و سفید کا مالک تھا۔ خوارزم شاہ اس صورتحال سے نہایت پریشان تھا۔ قتیبہ بن مسلم کی آمد کو اس نے اپنے لیے نیک فعل سمجھا اور ان سے اس شرط پر مصالحت کر لی کہ وہ اسے خرزاد کی زیادتیوں سے نجات دلائیں گے۔ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ نے اس شرط کو منظور کر لیا اور یوں سرزمین خوارزم بغیر کسی کشت و خون کے اسلامی پرچم کے سائے تلے آ گئی۔ یہاں کے باشندوں نے جوگ در جوگ اسلام قبول کیا اور بہت جلد یہ پورا خطہ اسلام کے نور سے جگمگانے لگا۔ زمانہ قدیم میں ریاست خوارزم کے 2 دارالحکومت تھے۔ ایک دریائے جو کے مشرقی کنارے پر تھا جسے کاست کہا جاتا تھا، اور دوسرا مغربی کنارے پر تھا جسے جرجانیہ، گرگانج یا اورگنج کہتے تھے۔ قتیبہ بن مسلم رحمۃ اللہ کے ہاتھوں خوارزم کی فتح کے بعد کاس کا نام المنصوریہ پڑ گیا اور اس کی رونق اور آبادی میں غیر معمولی اضافہ ہوا۔ لیکن ایک عرصے بعد دریا نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا جس سے المنصوریہ غرق ہو گیا۔ المنصوریہ کی بربادی کے بعد وہاں کے باشندوں نے دریا کے مغربی کنارے پر آباد اورگنج میں سکونت اختیار کر لی۔ یوں اورگنج کی آبادی میں یکدم زبردست اضافہ ہو گیا۔ ریاست کے سرکاری دفاتر اور انتظامی مراکز بھی یہیں منتقل ہو گئے۔ ترکستان کی تجارتی قافلوں کی راہ میں ہونے کے باعث اورگنج اس خطے کی مرکزی تجارتی منڈی بھی بن گیا۔ رفتہ رفتہ جرجانیہ اور گرگنج کے لفظ لوگوں کی زبانوں سے اتر گئے اور اکثر مقامی باشندوں نے اس شہر کو ریاست کے نام سے موسوم کر کے خوارزم کہنا شروع کر دیا۔ تاہم بہت سے لوگ پھر بھی اسے اورگنج کے سابقہ نام سے یاد کرتے رہے۔ اسلامی مقبوضات میں شامل ہونے کے بعد خوارزم کو تاریخ میں بڑی پذیرائی نصیب ہوئی۔ اسلام کے کتنے ہی نامور فقہا، محدثین، دانشور اور بادشاہ یہاں کی خاک سے اٹھے اور دنیا میں آفتاب و مہتاب بن کر چمکے۔ یہ علاقہ علم و حکمت، تزکیہ و معرفت، تہذیب و تمدن اور صنعت و حرفت کا مرکز بن گیا۔ زمانے کی گردش کے ساتھ ساتھ تخت خوارزم پر یکے بعد دیگرے مختلف حکمران براجمان ہوتے رہے، مگر یہ سب خلافت اسلامیہ کے ماتحت ایک صوبیدار کی حیثیت سے رکھتے تھے۔ تاہم ایک عرصے کے بعد جب عباسی خلفاء کی شوکت کو گہن لگا تو یہاں کے حکمران خلافت کی کفش برداری سے آزاد ہو گئے۔ ان خود مختار حکمرانوں کا پہلا دور 340 ہجری میں ابو سعید احمد خوارزم شاہ سے لے کر 408 ہجری میں ابو الحارث خوارزم شاہ تک رہا۔ دوسرا دور 408 ہجری میں التون تاش خوارزم شاہ سے شروع ہو کر 429 ہجری میں ماہ ملک خوارزم شاہ پر ختم ہوا۔ اس کے بعد تیسرے دور میں اس خطے کی زمام اقتدار اس خاندان کے ہاتھ میں آئی جس کی ابتدا انوشت گین خوارزم شاہ سے اور انتہا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ پر ہوئی۔
سلطنت خوارزم کا پہلا آزاد مسلم حکمران انوشت گین۔ جب ملک شاہ سلجوقی نے گرجستان کے ایغوری قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک ترکی النسل غلام خریدا تو کون کہہ سکتا تھا کہ یہ کم حیثیت غلام کل خوارزم شاہ کہلائے گا، اور ایک صدی بعد اسی غلام کی نسل سے پیدا ہونے والے فاتحین سلجوقی خاندان پر زمین تنگ کر دیں گے۔ اس غلام کا نام انوشت گین تھا۔ خط درجہ خدمت گزار، اطاعت شعار، بلا کا ذہین، دلیر، مدبر اور فہیم تھا۔ جلد ہی وہ سلطان ملک شاہ کے دل میں گھر کر گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سلطان نے اسے 1000 چیدہ سپاہیوں کا افسر مقرر کر دیا۔ انوشت گین نے اس میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ ان دنوں خوارزم کا صوبہ براہ راست ملک شاہ کے تابع تھا۔ وہاں کا صوبیدار فوت ہوا تو ملک شاہ کی مردم شناس نگاہوں میں انوشت گین کے سوا اس عہدے کے لیے کوئی موضوع معلوم نہ ہوا۔ 475 ہجری میں ملک شاہ کے حکم سے انوشت گین خوارزم کی صوبیداری پر مامور ہوا اور آخری دم تک اس ذمہ داری کو بخوبی نبھاتا رہا۔ انوشت گین کی زندگی میں بھی اس کا بیٹا محمد عرف قطب الدین باپ کی نیابت میں خوارزم کا نظم و نسق سنبھالے ہوئے تھا۔ اپنے باپ کی وفات کے بعد اس نے بڑی خوش اسلوبی سے 30 برس تک ریاست کا نظام چلایا اور اپنے نئے آقائے نعمت سلطان وقت شاہ سنجار بن ملک شاہ سلجوقی کا دل و جان سے تابعدار رہا۔ 522 ہجری میں محمد قطب الدین نے داعی اجل کو لبیک کہتے ہوئے خوارزم شاہی تخت و تاج اپنے بیٹے مظفر الدین اتسس کے حوالے کیا۔ اس 32 سالہ نوجوان نے برسر اقتدار آتے ہی سلجوقی سلطنت کا توکے اطاعت گزاری گردن سے نکال دینے اور مکمل خود مختاری حاصل کرنے کا عزم کر لیا، مگر سلطان سنجر سلجوق کی تلوار کی دار ایسی نہ تھی جسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ اس لیے اتسس موقع کی تلاش میں رہا۔ جلد ہی قدرت نے اس کے لیے ایک غیر متوقع موقع فراہم کر دیا۔ سلطان سنجر سلجوق ماوراء نہر کے باغی حاکم تغاج خان کی سرکوبی کے لیے بخارا میں افواج مرتب کر رہا تھا۔ اس لشکر کشی میں اتسس بھی سلطان سنجر کے ہمراہ تھا۔ ایک دن سلطان سنجر دوپہر کو سستانے کے لیے اپنے خیمے میں تنہا لیٹا ہوا تھا کہ سلطان کے چند نمک حرام افسران تلواریں سونتے ہوئے اس کے خیمے میں داخل ہو گئے۔ آہٹ پا کر سلطان نے نگاہیں اٹھائیں تو خود کو چمکتی ہوئی شمشیروں اور خون اشام خنجروں سے گرا ہوا پایا۔ سلطان کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا۔ اس کا محافظ دستہ ساتھ موجود نہ تھا، مگر اس سے پہلے کہ غداروں کی تلواریں سلطان کے لہو میں غوطہ کھاتیں، اچانک گھوڑوں کی ٹاپوں سے فضا گونج اٹھی۔ اگلی ہی لمحے اتسس تلوار لہراتے ہوئے خیمے کی طرف لپکتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ دیکھتے ہی غداروں کا گروہ سلطان کو وہیں چھوڑ کر فرار ہوگا۔ سلطان سنجر اٹھ کر اتسس کو سینے سے لگا لیا اور دریافت کیا، تمہیں کیسے علم ہوا کہ میں گر گیا ہوں؟ اتسس نے جواباً کہا، سلطان علی قدر، میں اپنے خیمے میں بے خبر سو رہا تھا کہ ایک ہولناک خواب نے مجھے بیدار کر دیا۔ مشیت الہی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ تیرا آقا خطرے میں ہے، چنانچہ میں نے فوراً یہاں کا رخ کیا۔ سلطان سنجر، جس کی عالی ظرفی، شجاعت، سخاوت اور احسان شناسی تاریخ میں مشہور معروف ہے، اتسس کے اس احسان کا تاعمر ممنون رہا اور اس واقعے کے بعد اتسس کی جانب سے پیش آنے والی ہر ناخوشگوار حرکت کو برداشت کرتا رہا۔
چنانچہ کچھ عرصے بعد جب اتسز نے خوارزم شاہی ریاست کی خود مختاری کا اعلان کیا تو اس کے سابقہ سلطان سنجر سلجوق کی شمشیر ابدار کو کسی حتمی کارروائی سے باز رکھا۔ 31 برس کی حکمرانی کے بعد 551 ہجری بمطابق 1156 میں مظفر الدین اتسز خوارزم شاہ دنیا سے رخصت ہوا اور اس کا بیٹا ابو الفتح ایل ارسلان اس کا جانشین ہوا۔ ایل ارسلان کے 7 سالہ دور حکومت میں سلطنت خوارزم میں کوئی نمایاں توسیع نہیں ہوئی۔ اس کا سارا زمانہ اقتدار سرحدی شورشوں کو رفع کرنے اور آس پاس کی ریاستوں کے ساتھ مصالحانہ تعلقات استوار رکھنے کی کوشش میں گزرا، لیکن اس میں بھی اسے کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ 558 ہجری بمطابق 1163 میں ایل ارسلان راہی آخرت ہوا۔ ایل ارسلان کی وفات کے ساتھ ہی اس کے دونوں بیٹوں سلطان شاہ اور علاء الدین تکش کے مابین اقتدار کی خونریز جنگیں شروع ہوئیں، جو وقفے سے کئی سال تک جاری رہ کر بالآخر 589 ہجری میں سلطان شاہ کی طبی موت اور علاء الدین تکش کی فتح یابی پر اختتام پذیر ہوئیں۔ خانہ جنگی کے اس دور میں دارالحکومت اورگنج پر مستقل قبضہ تکش کا ہی رہا تھا، اگرچہ ایک مختصر عرصے کے لیے سلطان شاہ کو بھی یہاں تسلط حاصل ہوا، مگر یہ تسلط عارضی تھا۔ سلطان شاہ کی موت تک علاء الدین تکش کو چین سے بیٹھنا نصیب نہ ہو سکا۔ 22 گلو خلاصی کے بعد اس نے پہلی بار باضابطہ طور پر اپنے نام کے ساتھ سلطان کا لقب استعمال کیا، اب جب کہ وہ بلا شرکت غیر اپنے آباء و اجداد کی وسیع و عریض قلمرو کا فرمان روا بن چکا تھا، اس کی تمام تر توجہ بیرونی فتوحات کی طرف مبذول ہو گئی۔ سلطان تکش کو خوارزم کے تخت پر برسر اقتدار چھوڑ کر آئیے ہم ذرا اس کی ہمسایہ حکومتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ 6 صدی ہجری کا اختتامی دور ہے، جو آئندہ صدی کے ربع اول میں برپا ہونے والے انقلاب کی تمہید ہے۔ اس لیے ہم خوارزم کے آس پاس کی ان حکومتوں کا تعارف پیش کرتے ہیں جن سے واقف ہوئے بغیر ہمارا تحقیقی و تاریخی سفر نامکمل رہے گا۔ اس وقت سلطنت خوارزم کے اہم ہمسایوں میں درجہ ذیل حکومتیں شامل تھیں۔ ترکان خطا ریاست خوارزم کے مشرق میں ماوراء النہر کا بسیط میدان دریائے سجو تک پھیلتا چلا گیا۔ 6 صدی ہجری کی اواخر میں اس علاقے پر ترکان خطا کی حکومت تھی۔ یہ ایک جنگجو، اجٹ اور سخت جان قوم تھی جو عام ترکوں سے مختلف تھی۔ یہ لوگ غیر مسلم تھے اور زمانہ قدیم سے اس خطے میں آباد تھے۔ دریائے سجو کے اس پار بھی چینی ترکستان تک کا علاقہ ان کے ہاتھ میں تھا۔ ان کے زیر قبضہ شہروں میں مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اس وقت سے آباد تھی جب اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم تھی۔ عباسی خلافت اور سلجوقی حکومت کے کمزور پڑنے کے بعد یہاں ترکان خطا غالب آ گئے اور مسلم آبادی والے بہت سے علاقوں پر قابض ہو گئے، حتیٰ کہ 536 ہجری میں بخارا اور سمرقند جیسے قدیم اسلامی تاریخی شہر بھی ان کے زیر قبضہ آ چکے تھے۔ یہاں کی مسلمان آبادی نہایت مظلومانہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ ترکان خطا ہمیشہ سے سلجوقی اور خوارزم شاہی حکمرانوں کے سخت ترین حریف رہے تھے، اور سنجر سلجوق جیسے فاتح بھی اس قوم کو زیر نگیں نہیں کر سکے تھے۔ میدان ازمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ترکان خطا بلا کے مطلب پرست اور عیار بھی تھے۔ غوری، سلجوقی اور خوارزمی درباروں کے باہمی اختلافات میں یہ اپنی قوت کا وزن کسی ایک فریق کے پلڑے میں ڈال کر
مخالف کو چاروں شانے چت کر دیتے اور بعد میں موقع محل دیکھ کر اپنے حلیف کو طاقت آزمائی کی دعوت دینے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ مسلم آبادیات مثلاً سمرقند و بخارا پر انہوں نے عوام کا دل بہلانے کے لیے مسلمان گورنر مقرر کر رکھے تھے، مگر ان کی حیثیت کٹ پتلی سے زیادہ نہ تھی۔ خوارزمی ریاست کے جنوب مغرب میں ریاست کی حدود ختم ہونے پر عباسی خلافت کے محدود مقبوضات شروع ہو جاتے تھے، جو چند صوبوں پر محیط تھے۔ مدینۃ الاسلام بغداد اب بھی خلافت اسلامیہ کا مرکز تھا، مگر عباسی خلفاء کے اس آخری دور میں خلافت زوال و انحطاط کی عبرت انگیز تصویر بن گئی تھی۔ عالم اسلام کی مرکزیت پارہ پارہ ہو چکی تھی۔ اسلامی سلطنتوں کے ساتھ دربار خلافت کا تعلق صرف اتنا باقی رہ گیا تھا کہ ان میں باہم ہدیہ کے تبادلے ہو جاتے، ہرسگالی کے وفود آتے جاتے، دربار خلافت سے نئے حاکم کو بطور تبرک پروانہ فرمان روائی ہوتا، مگر یہ سب کچھ بھی اسی وقت ہوتا تھا جب فریقین باہمی تعلقات استوار کرنا چاہتے۔ ناخوشگوار حالات میں کسی خود مختار قوت عظمیٰ کو بغداد پر لشکر کشی سے بھی عار نہ ہوتی، اور خلافت میں آپ بھی کسی ایسے حریف کو ٹھکانے لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی دنیائے اسلام میں بڑے بڑے مشائخ، فقہاء، محدثین، فلسفی اور دانشور علم و حکمت کے چراغ روشن کیے ہوئے تھے۔ جہاں تک بغداد کا تعلق ہے، وہ سیاسی لحاظ سے ایک عضوی معطل بن جانے کے باوجود ہزاروں علماء، صوفیاء اور علم و معرفت کے پروانوں کی جلوہ گاہ ہونے کی وجہ سے اب بھی عالم اسلام کا قلب کہلانے کا استحقاق رکھتا تھا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل مدت تک بغداد میں رہ کر عالم اسلام کو روحانی غذا مہیا کرتے رہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف فقہ، حدیث، فن رجال اور تاریخ پر کئی سو کتب کا ذخیرہ تیار کیا، بلکہ وہ بغداد کے گرتے ہوئے روحانی ڈھانچے کو تقویت پہنچانے کے لیے بیک وقت ایک ایک لاکھ باشندگان بغداد کے سامنے پرتاثیر واعظ کہتے رہے۔ خلیفہ وقت، وزراء اور شہزادے تک ان کے وعظ میں شریک ہوتے تھے۔ بالکل آخری دور میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جیسے ممتاز بزرگ اہل بغداد کی اصلاح میں منہمک نظر آتے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں جن سے تصوف کے مشہور سلسلے سہروردیہ کا آغاز ہوا۔ لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود وہ بگاڑ جو حکمران اور آسودہ حال طبقے میں جانگزیں ہو چکا تھا، کم ہونے کے بجائے بڑھتا چلا گیا۔ حکام میں رشوت ستانی اور بدعنوانی عام تھی۔ نئی نئی جاگیروں کے حصول کا شوق جنون کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ بغداد میں مختلف فرقوں کے درمیان اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے تھے۔ چوکوں اور چوراہوں پر مناظرے ہوتے جن سے مذہبی منافرت مزید بڑھ رہی تھی، حتیٰ کہ حکمران طبقے اور قصر خلافت بھی ان اختلافات کی بنیاد پر مستقل فریق پائے جانے لگے تھے۔ انہی میں سے ایک فریق آگے چل کر بغداد کی عبرتناک تباہی اور خلافت عباسیہ کے حسرتناک انجام کا فوری سبب بنا۔ علاء الدین تکش خوارزم شاہ کے زمانہ اقتدار میں بغداد میں خلیفہ ابو العباس ناصر مسند خلافت پر متمکن تھا۔ 575 ہجری میں 22 سال کی عمر میں وہ منصب خلافت پر فائز ہوا تھا۔ اس وقت خود بغداد کی گلی کوچوں میں بھی خلافت کی گرفت کمزور پڑ چکی تھی۔ عوام حکام سے اور حکام
خلافت میں آپ سے بیزار نظر آتے تھے، امراء آزاد تھے اور نیم خود مختار صوبے داروں کی بے باکیاں حد سے متجاوز تھیں۔ خلیفہ ناصر نے زمام اقتدار سنبھالتے ہی خلافت کے بچے کچے وجود کو سہارا دینے کے لیے ہاتھ پیر مارنے شروع کیے۔ اس کی ساری دلچسپیاں صرف بغداد کا سابقہ وقار بحال کرنے کی طرف مرکوز تھی۔ بغداد سے باہر کی اسلامی دنیا کے مسائل پر توجہ دینا اس کے معمولات سے خارج تھا۔ دیگر اسلامی سلطنتوں کے حالات سے اسے صرف اس قدر سروکار تھا کہ وہاں خلافت بغداد کے خلاف ہونے والی حرکتوں کا علم اسے ہوتا رہے۔ بلا شبہ وہ اس میں پورے طور پر کامیاب رہا۔ اس کا قائم کردہ جاسوسی نظام اپنی کارکردگی میں فقید المثال تھا۔ وہ بغداد میں بیٹھ کر دلی کی دربار میں ہونے والی گفتگو سے واقف رہتا تھا۔ اس کے امراء اپنی نجی مجلسوں میں بھی اس کے خلاف منہ سے کوئی لفظ نکالتے ہوئے ڈرنے لگے تھے۔ وہ دوسرے ممالک سے چلنے والے قافلوں کو پیش آنے والے واقعات ان قافلوں کی آمد سے پہلے بیان کر دیتا تھا۔ اس کامیاب جاسوسی نظام کی بدولت وہ بڑی حد تک اپنا رعب و دبدبہ قائم کر کے اندرونی و بیرونی سازشوں سے محفوظ ہو گیا۔ عالم اسلام کی بڑی خوش قسمتی ہوتی اگر خلیفہ اپنی فراست، تدبر اور منصوبہ ساز صلاحیتیں امت کے اجتماعی مفاد کے لیے استعمال کرتا، مگر یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ خلیفہ نہ صرف یہ کہ اپنی ہمسایہ اسلامی ریاستوں پر کفار کی یلغار کے موقع پر غیر جانبدار رہا، بلکہ خوارزم کی تباہی و بربادی میں خلیفہ کا پورا ہاتھ تھا۔